رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے۔ ہمارے ملک کا انتخابی دن تھا، الیکشن کا دن تھا۔ مسلمان کشمکشم کی حالت میں ہیں کہ پتہ نہیں کون سی پارٹیاں وجود میں آئیں گی، کون سی پارٹیاں اقتدار میں آئیں گی، لیکن مسلمان جو کام کرنے کے تھے وہ تو نہیں کیے۔ ووٹنگ کے دن مسلمانوں کی اکثریت غفلت میں رہی، مسلمانوں کے اکثر محلے، مسلمانوں کے علاقے الیکشن کے دن تقریباً مسلمانوں کا وقت سونے کے اندر گزرا ہے، جبکہ مساجد سے علماء کرام ممبروں سے جگانے کی کوشش میں تھے، گھر گھر جا کر سمجھانے والوں نے بھی سمجھایا، سوشل میڈیا پر حق ادا کرنے والوں نے اپنا اپنا حق ادا کیا ہے، لیکن مسلمانوں کی غفلت جیسی کی ویسی برقرار رہی ہے۔ جبکہ مسلمان 10 سال سے ظلم برداشت کر رہے ہیں، 10 سال سے حکومتوں کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہیں، 10 سال سے حکومتوں کو برسر اقتدار پر سے اتارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ووٹنگ کے دن، الیکشن کے دن جو کام کرنا تھا وہ کام کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کی غفلت جیسی کی ویسی باقی رہی ہے۔ شریعت میں بعض چیزیں واجب کے درجے میں ہیں، بعض چیزیں فرض کے درجے میں ہیں، بعض چیزیں مستحب کے درجے میں ہیں۔ بعض چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ یہ فرض کا حکم ہے، بعضوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے واجب کے درجے میں بتلایا ہے۔ ووٹ ڈالنا واجب ہے۔ موجودہ حالات میں علماء کرام نے قرآن و حدیث کی نظر میں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض چیزوں پر فقہاء کرام بعض چیزوں پر واجب ہونے کا حکم لگاتے ہیں تو بعض چیزوں پر فرض ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ تو ووٹ ڈالنا واجب تھا، واجب کے درجے کے اندر تھا۔ تو خیر عنوان تو الگ ہے، ڈالنے والوں نے ووٹ ڈال دیا، اپنا حق ادا کر دیا ہے، اس کے بعد کرنے کے کیا کام ہیں؟ جن لوگوں نے اپنا حق ادا کیا ہے وہ قابل مبارک ہے، جن لوگوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا ہے قابل افسوس ہے، افسوس کے قابل ہے۔ اپنا حق ادا کرنے کے بعد دعا میں لگے رہنا ہے، ملک کے لیے دعا کرنا ہے، ملک کے اقتدار میں جو ملک کے اندر جو پارٹیاں اقتدار کے اندر آنے والی ہے دعا میں لگے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، نتیجہ آنے تک دعا کرنا ہمارا فریضہ ہے، ہمارا حق ہے، نتائج آنے تک دعا میں لگے رہو، ملک کے فائدے کے لیے، ملک کے امن و امان کے لیے دعاؤں کے اندر لگے رہو، ملک کے امن و امان کے لیے، ملک کی شانتی کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے دعاؤں کے اندر لگے رہنا یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیثیں ہیں دعا کے سلسلے میں۔ دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ، دشمنوں کی طاقتوں کا مقابلہ، دشمنوں کی دیگر چیزوں کا مقابلہ دعا سے کرنا چاہیے۔ دعا ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ آج امت کے پاس صرف ایک ہی چیز بچی ہوئی ہے، وہ ہے دعا۔ نہ جماعت کے اندر طاقت ہے، نہ جمعیت کے اندر طاقت ہے، اگر ہوتی تو اب تک جو کچھ بہت کچھ ہو جاتا ہے۔
दुआ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीब व गरीब ताकत रखी है। अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत रिश्ता गहरा जोड़कर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। और सबसे पहली बात यह है अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए, तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। ईवीएम पर भरोसा ना करे, मुल्क की पार्टियों पर भरोसा ना करे, बल्कि अल्लाह की ज़ात पर कामिल और मुकम्मल भरोसा करे। खैर का मालिक अल्लाह, शर का मालिक अल्लाह। नाकामयाबी के नक्शे में रखकर कामयाब अल्लाह तबारक व तआला करते हैं, कामयाबियों के नक्शे में रखकर अल्लाह तबारक व तआला नाकामी के घाट और अल्लाह तबारक व तआला उतार देते हैं। अल्लाह की ज़ात पर अटूट यकीन होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए। इस बात हमारा ईमान किस बात पर गए। और एक हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह के साथ जैसा गुमान रखता है, जो बंदा अल्लाह के साथ जैसा गुमान करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुमान के मुवाफिक फैसले फरमाते हैं। गुमान अच्छा रखना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह ताला से गुमान अच्छा रखना चाहिए। आज उम्मत का ताल्लुक़, आज उम्मत का रिश्ता अल्लाह से कमज़ोर हो गया है। आज उम्मत का ताल्लुक़ दिन ब दिन अल्लाह की ज़ात से कमज़ोर होता जा रहा है। अल्लाह का ताल्लुक़ जैसे होना चाहिए, जैसा कि हमारे अकाबिरीन का, हमारे उलमा का, अकाबिरीन का, इस उम्मत के अल्लाह वालों का अल्लाह की ज़ात पर जैसा यकीन था, उस तरह आज हमारा यकीन नहीं है। हमारा ईमान भी खोखला है, हमारा यकीन भी खोखला है अल्लाह की ज़ात पर। अच्छा गुमान रखो, अच्छे गुमान के फैसले दिलो दिमाग के अंदर लाओ। हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ साफ फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला बंदे के गुमान के मुआफिक फैसला फरमाते हैं। बंदा अल्लाह के साथ जैसा गुमान रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुमान के मुआफिक फैसले फरमा देते हैं। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह की रहमत से तो आज तक शैतान भी मायूस नहीं है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए, ताल्लुक़ मा अल्लाह जोड़ने की फ़िक्र होना चाहिए हम लोगों को। तो खैर, हमने अपना हक अदा कर दिया। अब हक अदा करने के बाद नतीजे आने तक दुआओं में लगे रहो, मुल्क के अमन अमान के लिए, मुल्क के अमन और चैन व सुकून के लिए, माओ बहनों की इज़्ज़त व आबरू के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए दुआओं के अंदर लगे रहना हमारा फरीज़ा है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की दौर खिलाफत में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु रात के अंधेरे में गश्त लगाया करते थे। रात के अंधेरे के अंदर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु गली गली कूचा कूचा गश्त लगाया करते थे। किसके घर के अंदर का क्या हाल है, किसके घर के अंदर फ़क्र फाका चल रहा है, किसके घर के अंदर हराम कारियाँ हो रही है, किसके घर के अंदर नाच गाना चल रहा है, किसके घर के अंदर अदावतें पल रही है, किसके घर के अंदर रात के अंधेरे के अंदर क्या हो रहा है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बादशाह वक्त है, आधी दुनिया से ज़्यादा बादशाह वक्त है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बादशाह वक्त होने के बावजूद अपनी नींद को कुर्बान करके रात में नहीं सोया करते थे। मदीने मुनव्वरा के गलियों का, मदीने मुनव्वरा के घरों का जायजा लिया करते थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन जायजा ले रहे थे। एक आदमी आ रहा था, एक आदमी आते आते उसने शराब का बोतल अपने हाथ में लेकर ला रहा था, अपने दामन में छुपा कर ला रहा था और मगन के अंदर, अपने दिल दिमाग के ख्यालात के मगन के अंदर मशगूल था। घर जाऊंगा, शराब पीऊंगा, रात में सोऊंगा, शराब की नशा, शराब की तलब मुझे महसूस हो रही है, शराब पीऊंगा, शराब के नशे के अंदर सोऊंगा, फिर सुबह उठूंगा।
یہ سوچ کر وہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے آ رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اچانک سابقہ پڑ گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بادشاہ وقت تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھ تاچھ کیا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہاں سے آ رہا ہے ایسی رات, اس بھری رات کے اندر کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ سے آ رہا ہوں. جو کچھ بھی جواب دینا تھا اس نے جواب دے دیا. اس کے بعد وہ اپنے گریبان میں شراب کی بوتل چھپا لیا. جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس کا پتا پانی ہو گیا. اپنی شراب کی بوتل کو دامن میں چھپا لیا اور بار بار حرکت کر رہا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا تیرے گریبان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اور بار بار کیا چھپا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے گریبان کے اندر بچے کا دودھ ہے. حالانکہ تھا وہ شراب کا بوتل. جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس نے دیکھا تو اس گریبان کے اندر شراب کے بوتل کو چھپا لیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا تھا امیر المؤمنین یہ بچے کا دودھ ہے. اور زبان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بات کر رہا تھا. دل ہی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا. اے اللہ غفار ہے, اے اللہ جبار ہے, اے اللہ ستار ہے, اے اللہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا, اے اللہ آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ امیر المؤمنین ہے, اے اللہ آپ میرے گناہوں پر پردہ ڈال سکتے ہیں. اے اللہ اگر امیر المؤمنین کو پتہ چل جائے گا تو برابر شراب کی سزا میرے اوپر, برابر مجھے سزا دیں گے, برابر میرے اوپر حدود جاری کریں گے. زبان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بات کر رہا تھا, دل ہی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گنگنا رہا تھا اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں, رات کے اندھیرے کے اندر معافی چاہتا ہوں. آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا, آج کے بعد کبھی شراب کو نہیں دیکھوں گا, آج کے بعد کبھی شراب کا بوتل ہاتھ کے اندر نہیں لوں گا. اے اللہ غفار ہے, مجھے معاف فرما دیجئے, یہ امیر المؤمنین ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شک ہوا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا وہ دودھ کا بوتل بتا تو صحیح, دودھ بتا تو صحیح. کہیں رات کے اندھیرے میں دودھ والے نے دودھ تو نہیں ملا, پانی تو نہیں ملا دیا؟ اس کا پتا پانی ہو گیا. لیکن اللہ کی ذات پر اس کا بھروسہ دیکھیے, حقیقت کو بدلنے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی. جیسے ہی اس نے اپنے گریبان سے شراب کا بوتل نکالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو دودھ سے بدل دیا. حقیقت کو بدلنے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اللہ کی ذات پر ایسا یقین, ہمارے اللہ والوں کا یقین جیسا تھا, ہمارے اکابرین کا اللہ کی ذات پر یقین جیسا تھا, ویسا ہونا چاہیے. آج ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں, ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں. تو کیا خاص تعلق معاملہ جوڑیں گے؟ اس کے لیے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اس مجاہدے کی ہم کو اپنے کو فکر کرنا پڑتا ہے. تو خیر, ہمارے ملک کے نتائج آنے تک دعاؤں میں لگے رہنا چاہیے. ملک کے امن و امان کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا, بے شک ہر مصیبت یہ بات آسانی ہے ہی ہے. کسی کے بدلنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, ہم اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. کسی کے بدلنے سے نہ حکومتیں بدلتی ہے, نہ کچھ کو کوئی انسان بدلتا ہے. بدلنے کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنا ہے, ہم کو کرنا ہے. اور حکومتوں کا کیا وجود, یہ آج ہے کل نہیں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو موقع دیا, اللہ نے شداد کو موقع دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر ظالم بادشاہوں کو موقع دیا, اللہ نے فرعون کو موقع دیا, بادشاہت عطا کی تھی, اس نے اللہ سے بغاوت کی, دین سے بغاوت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے حوالے کر دیا. شداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی تھی, طاقت و قوت دی تھی, اس نے تکبر کیا, گھمنڈ کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دیا. نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کی حکومت عطا کی تھی. اس نے اللہ سے بغاوت کی, دین سے بغاوت کی, دین سے سرکشی اختیار کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کے حوالے کر دیا ہے. تو یہ حکومتیں آتی رہتی ہے, جاتی رہتی ہے, ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. اپنے ملک کے لیے دعائیں کرنا چاہیے. کیا اسلام نے, مسلمانوں نے ظالموں کو, فرعونوں کو 1450 سال سے نہیں دیکھا؟
کیا اسلام نے فرعونوں کو، ظالموں کو، شدادوں کو، نمرودوں کو، کئیوں کو دیکھا ہے؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے، یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ملک کی حکومت بدلے، بلکہ ملک ہی چاہتا ہے کہ ملک کی حکومت بدلے۔ ملک کا ہر امیر، ہر غریب چاہتا ہے کہ ملک کی حکومت بدلے۔ ملک کا ہر شخص چاہتا ہے کہ ملک کی حکومت، موجودہ جو حکومت تھی وہ بدلے۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھیے، دو ہی باتیں ہیں، یا تو حکومت بدلے گی یا تو حکومت نہیں بدلے گی۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو حکومت بدلے گی یا تو حکومت نہیں بدلے گی۔ یا تو حکومت اگر بدلے گی تو ملک کی چاہت مکمل ہو جائے گی، ہم نے اپنے ووٹ کا جو حق ادا کر دیا اور ملک جو چاہ رہا ہے ملک کی چاہت ہو گئی۔ اگر حکومتیں نہیں بدلے گی تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ ظلم کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یا تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو حکومت بدلے گی یا حکومتیں نہیں بدلے گی۔ اگر حکومت بدلے گی تو ملک کی چاہت، ہر امیر کی چاہت، ہر غریب کی چاہت پوری ہو گئی۔ اگر حکومت نہیں بدلی تو ظلم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ ظلم کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ظلم کا جواب دینے کے لیے ہم لوگوں کو اس طریقے سے کھڑے ہونا چاہیے، شریعت کا پابند بننا چاہیے، شریعت مطہرہ کا پابند بننا چاہیے۔ ظلم جو ملک کے اندر 10 سال سے جو ظلم ہو رہا ہے، شریعت کے اندر جو مداخلت ہو رہی ہے، ظلم تو کبھی بھی برداشت تو ویسے کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جو حدیث مبارکہ کے اندر میں بھی فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ مسلمان اتنی بھی بزدل قوم نہیں ہے کہ جو ظلم کا جواب نہ دے سکے۔ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو دیندار بننا چاہیے، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے، نمازوں کے پابند بننا چاہیے، شریعت مطہرہ کے پابند بننا چاہیے، صوم و صلات کے پابند بننا چاہیے، اللہ کے احکامات کے پابند بننا چاہیے۔ ہم بے نمازی بن کر، داڑیاں منڈوا کر، نمازوں کی دھجیاں اڑا کر، قرآن کی خلاف ورزی کر کے، قرآن جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے اس کے خلاف زندگی گزار کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے، اللہ کی بغاوت کر کے، اللہ کے رسول کی بغاوت کر کے ہم ظلم کا جواب نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس قابل بننا چاہیے، ہماری دعاؤں کے اندر وہ طاقت ہونا چاہیے، ہماری نماز کے اندر وہ طاقت ہونا چاہیے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بتاتا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت کو کیسے جواب دیتے، ممبر پر چڑھ کر، اور دیگر اللہ والے وقت کی حکومتوں سے نہیں ڈرے بلکہ وقت کی حکومتوں کو للکارا، اور وقت کی حکومتوں کے بڑے بڑے عہدیدار آ کر ہمارے اللہ والوں کے پاس معافی چاہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے نمازوں کا پابند بننا چاہیے اور شریعت مطہرہ کا پابند بننا چاہیے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا چاہیے، باپ کا دل دکھا کر، ماں کا دل دکھا کر، قرآن کی بغاوت کر کے، شریعت کی بغاوت کر کے، اور مسلمانوں کے حقوق ضائع کر کے، حرام کما کر، حرام کھا کر، دین کے اجالے، رات کے اندھیروں میں گناہوں میں ملوث ہو کر یہ امت مسلمہ کے نوجوان ظلم کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ مسجدوں کو ویران کر کے اور ہم لوگ ظلم کا جواب نہیں دے سکتے۔ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو ہی باتیں جو میں نے بتایا، یا تو حکومت بدلے گی یا تو حکومت نہیں بدلے گی۔ اگر بدلے گی تو ملک کی چاہت ہو گئی، اگر نہیں بدلے گی تو ملک کے اندر ظلم ہوگا۔ ڈرنے ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، ڈرانا ہے تو اللہ سے ڈراؤ۔ جتنا حکومتوں سے ڈر رہے ہیں، اگر اللہ سے ڈرتے تو ہم کامیاب ہوتے۔ ہر میدان میں کامیابی ہمارے نقش قدم چومتی۔ موت کی شہادت کرنے والی صرف دنیا کے اندر ایک ہی قوم ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام شہادت کے وقت کیا کیا الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام جنگ کے میدان کے اندر گئے اور تلواروں کی چکا چوند، تلواروں کے نیچے سر گئے، تلواروں کے نیچے، تلواروں کے سائے کے نیچے جسم آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کی زبان سے ایک ہی الفاظ جاری ہے، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔
تو مسلمان ڈرنے والی قوم نہیں ہے، ڈرنے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، رات کے اندھیرے کے اندر اللہ سے ڈرو، دن کے اجالے کے اندر اللہ سے ڈرو، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اور حرام کماتے ہوئے حرام کھاتے ہوئے اللہ سے ڈرو، رشتہ داروں کے حقوق ضائع کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، بہنوں کے حقوق ضائع کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ یہ کام کرنے کے کام کس کے ہیں؟ یہ کام جو کرنے کے وہ نہیں کرتے، بلکہ تذکیرے تبصرے وہ لگے ہیں۔ کون آئے گا، کیا ہوگا، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دلوں سے خوف نکالو، دلوں سے ڈر نکالو۔ علماء کرام ممبروں سے حالات پیش کرے، لیکن الیکشن کے دن کیا حال رہا؟ الیکشن کے دن مسلمانوں کا کیا حال رہا؟ جیسے کہ ویسے سوتے رہے تو ظلم تو برداشت کرنا ہی پڑے گا، جو ہم نے غلطی کی وہ تو بھگتنا پڑے گا۔ راجنیتی کرنے والوں کو ملک کو کس طرح ملک کرنا چاہیے، کس طرح ملک کی راجنیتی کرنا چاہیے، ملک میں بیٹھنے والوں کو، اقتدار پر بیٹھنے والوں کو ملک میں راجنیتی کس طرح کرنا چاہیے، جس طرح گاندھی جی نے ملک کی آزادی کے وقت کہا تھا اب ملک تو آزاد ہو چکا ہے، اب ملک تو آزاد ہو چکا ہے۔ اگر حکومت کرنے کی مثال اگر میں کسی کی دیتا ہوں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال دیتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال دیتا ہوں۔ ملک کو اگر تم لوگ صحیح دہانے پر چلانا چاہتے ہو، ملک کی بقا کی حفاظت چاہتے ہو، اگر مسلمانوں کی اس ملک میں رہنے والے جمہوری ملک میں سارے اسلام اور مسلمان کی، یہودیوں کی، سکھ، دلت، تمام کے لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ اگر جینا چاہتے ہو تو میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دیتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ گاندھی جی نے کہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے قبل زمانہ جاہلیت کا دور تھا۔ کیسا جاہلیت کا دور تھا؟ شراب کو کھلے عام پیتے تھے، پانی کی طرح پیا کرتے تھے، ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ زنا کے اندر مبتلا تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں سے بیٹا نکاح کر لیتا، اور ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے پہلے، پانی پینے سے پہلے تلواریں سوت دیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کے پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر دنیا کے عرب کی سرزمین پر کوئی دنیا کا دوسرا خطہ ان لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسی درندگی، ایسی حیوانیت ان لوگوں کے اندر آ چکی تھی، ان لوگوں کے اوپر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں تھا۔ کیا ہم وہی چاہ رہے ہیں ہمارے اوپر بھی کوئی حکم نہ کرے، ہمارے اوپر کوئی حکومت نہ کرے؟ جب ہم لوگوں نے حق ادا کرنا چاہیے تھا، جب حق ادا نہیں کیا، جب ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتا ہے اور ظالم پارٹیاں وجود میں آ جاتی ہے، قرآن کی توہین ہوتی ہے، شریعت کی توہین ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہوتی ہے، شریعت کے ایک ایک مسائل پر آواز اٹھائی جاتی ہے، تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ احتجاج کیا جاتا ہے، ریالیوں میں نکالتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ کارٹون بناتے ہیں، نیوز چینل پہ پھیلاتے ہیں، یوٹیوب پر ڈالتے ہیں۔ اس سے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارا حق تھا، ہم چاہے تو چن سکتے تھے 5 سال تک، آپ ووٹ ڈالو یا نہ ڈالو، اگر وہ بن گیا ایسا تو نہیں ہے جو ووٹ ڈالا اس کا لیڈر ہوگا، جو ووٹ نہ ڈالا اس کا لیڈر نہیں ہوگا۔ اقتدار میں آئے گا تو سب کے اوپر حکومت کرے گا، جو ووٹ ڈالے جو ووٹ نہ ڈالے سب کے اوپر حکومت کرے گا۔ تو خیر، ڈرنے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، نتائج آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ملک کے امن و امان کے لیے، ملک کے چین و سکون کے لیے اپنا تعلق اللہ سے گہرا جوڑنے کی ضرورت ہے، نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی بھی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔